ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے حضور اکرم سید عالم نور مجسم ارواحنا فدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرنور بارگاہ میں درود و سلام کا دیا پیش کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کے معاملے میں انسانوں کو مختلف بنایا، کچھ لوگوں کو مالدار بنایا اور کچھ لوگوں کو محتاج بنایا، کچھ لوگوں کو دینے والا بنایا اور کچھ لوگوں کو لینے والا بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس تقسیم میں بڑی حکمتیں ہیں۔ اگر سب لوگ مالی اعتبار سے مضبوط ہوتے تو ہر انسان دوسرے انسان سے بے پرواہ ہوتا اور کسی کا کسی سے کوئی تعلق اس طریقے سے باقی نہیں رہ پاتا۔ تو اس تقسیم کے اندر بڑی حکمتیں ہیں تاکہ جو دینے والا ہے اس سے لینے والے کا تعلق قائم رہے اور انسانی معاشرہ اچھے انداز کے اندر تشکیل پائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کے مختلف موڑ پر ضرورتیں پڑتی ہیں اور وہ ضرورت کے وقت میں دوسرے لوگوں سے رابطہ کرتا ہے اور اپنی مالی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کوئی قرض لینے کی ضرورت پڑتی ہے تو قرض لیتا ہے، دینے والا اسے قرض دیتا ہے۔ یہ ہر کسی کے ساتھ میں ہوتا ہے۔ قرض کا لین دین ایک عام بات ہے، کبھی بھی کسی بھی انسان کو مالی ضرورت پڑ سکتی ہے اور کسی سے بھی اسے قرضہ لینے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ اور اسلام نے دنیا کے انسانی زندگی کے تمام شعبوں میں جو رہنمائی فرمائی، اسی طرح اس معاملے کے اندر بھی انسان نے بھرپور رہنمائی فرمائی کہ بندہ اگر کبھی قرض کی ضرورت پڑ جائے یا کسی کو اگر قرض دینے کی ضرورت پڑ جائے تو اس کے لیے کیا طریقے ہونے چاہیے، کیا آداب ہونے چاہیے، اسلام نے مکمل اس کی بھی تعلیمات عطا فرمائی۔ یہ اسلام کی خوبی میں نے بارہا آپ کے سامنے رکھی کہ کوئی ایسا زندگی کا شعبہ آپ کو نہیں ملے گا جس شعبے کے اندر اسلام رہنمائی کرتا ہوا نظر نہ آتا ہو۔ اسی طرح یہ قرض کے لین دین کا معاملہ بھی ایک ایسا معاملہ ہے کہ اسلام اس معاملے میں بھی بندوں کی بھرپور رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ قرآن و سنت کی تعلیمات کو پڑھ کر کے دیکھیں، قرض کے لین دین کے بارے میں بھرپور رہنمائی آپ کو نظر آئے گی۔ اس سلسلے میں اگر احادیث کا مطالعہ کریں گے تو کچھ احادیث میں یہ ملے گا کہ قرض کا لینا اچھی بات ہے، کچھ احادیث کو آپ پڑھیں گے تو یہ ملے گا کہ قرض سے بچنا چاہیے۔ دونوں طرح کی حدیثیں ملتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے 40,000 قرض لیا۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں مال آ گیا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرا قرض ادا کر دیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرض کا لینا یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، بندہ ضرورت کے وقت میں قرض لیا کرتا ہے۔ یہاں پر ایک بات میں واضح کر دوں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو مالک کل ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے دروازے پر تو ساری زمینوں کی چابیاں، سارے خزانوں کی چابیاں پیش کی گئی، پھر میرے آقا علیہ السلام کو قرض لینے کی ضرورت کیوں پڑی؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
جو قرض لیتے تھے عموماً لوگوں کو صدقہ کرنے کے لیے، غریبوں کی مدد کرنے کے لیے قرض لیا کرتے تھے. اور اب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالک کل بنایا، آپ کو قرض لینے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر قرض نہ لیتے تو ہمیں کیا پتہ چلتا قرض لینے کا کیا طریقہ ہوتا ہے اور دینے کا کیا طریقہ ہوتا ہے، اس کے آداب کیا ہوا کرتے ہیں. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو نوری بشر بنایا، پھر بھی میرے آقا علیہ السلام کو بخار بھی چڑھتا تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام پر دوسری چیزیں بھی طاری ہوا کرتی تھی. یہ سب اس لیے ہوتا تھا تاکہ امت کے لیے سنت بن جائے، تعلیم کا ایک طریقہ مل جائے، زندگی گزارنے کا ڈھنگ مل جائے. یہ مکمل ایک الگ ٹاپک ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لیا، اور عبداللہ ابن ابی کہتے جب مال آیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا قرض ادا کر دیا. اور ایک دوسری حدیث پاک میں ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نماز کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں گناہ سے اور قرض سے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ قرض سے پناہ کیوں چاہتے ہیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ قرض لے لیتا ہے تو بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. تو ایک طرف تو میرے آقا علیہ السلام قرض لے رہے ہیں اور دوسری طرف سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرض سے پناہ بھی مانگ رہے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس حدیث پاک میں اس کا مطلب بھی بتا دیا گیا کہ بندہ جب قرض لیتا ہے تو وعدہ خلافی بھی کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے. تو قرض لینا یہ گناہ نہیں ہے، قرض لینا یہ منع نہیں ہے، لیکن جو بندہ قرض لے لیتا ہے قرضے کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، جھوٹ بولنے لگ جاتا ہے، وعدہ خلافی کرنے لگ جاتا ہے. تو اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس سے پناہ طلب کی. تو حاصل اس کا یہی ہے کہ خود قرض یہ منع نہیں ہے، ہاں وہ قرض جو بندے کو گناہ تک پہنچا دے، جس قرض کی وجہ سے بندہ گناہ میں مبتلا ہو جائے، ایسا قرضہ اور اس سے پناہ مانگی جاتی ہے. تو اسلام کے اندر قرض کے حوالے سے مکمل تعلیمات موجود ہے. اب آج کے ماحول کو آپ دیکھیں، قرض لینے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ قرض لیتے ہیں اپنی خواہشات کی بنیاد پر. ایک چھوٹی گاڑی ہے، بڑی گاڑی لینا ہے، قرضہ لے لیا. چھوٹا مکان ہے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بڑا مکان چاہیے، چالی کے بجائے فلیٹ میں جانا ہے، اس کے لیے بندے نے قرضہ لے لیا. آدمی کے پاس میں اپنی زندگی گزارنے کا سامان ہے لیکن چاہتا اسٹینڈرڈ طریقے سے زندگی گزاروں، اس کے لیے قرض لے لیا. اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کچھ لوگ قرض لیتے ہیں. ایسے ہی رسومات کو ادا کرنے کے لیے جائز دینا ہے، اس کے لیے قرض لے لیا. اپنے بچے کا برتھ ڈے بنانا ہے، اس کے لیے قرض لے لیا. اپنے گھر میں کوئی فنکشن کرنا ہے، اس کے لیے قرض لے لیا. اسی طریقے سے بندہ اپنی رسومات میں کسی کا انتقال ہو گیا، شریعت نے تمہیں پابند نہیں بنایا کہ تم قرضہ لے کر کے جو ہے وہ خوب کھانا کھلاؤ اور واہ واہی لوٹو. یہ قرضہ اپنی رسم کو ادا کرنے کے لیے بندے نے لے لیا کہ لوگ کیا کہیں گے، اپنے باپ کے انتقال کے بعد میں ناک کٹوا دی. تو کچھ خواہشات کے لیے، رسموں کی ادائیگی کے لیے قرضہ لے لیا کرتے ہیں، اور اس کے لیے سودی قرض بھی لے لیتے ہیں، بینک سے ناجائز طریقے سے لون بھی اٹھا لیتے ہیں. تو یہ تو وہ قرضہ ہے اسلام جس کی مخالفت کرتا ہے. اور کچھ قرض وہ ہوتے ہیں جو بندہ اپنی مجبوری کی وجہ سے لیتا ہے، اپنی ضرورت کی وجہ سے لیتا ہے اور ادا کرنے کی نیت بھی رکھتا ہے. ناجائز خواہشات اور غلط رسومات کی ادائیگی کے لیے قرض نہیں لیتا، جائز طریقے سے جائز کام کے لیے جائز قرض حسنہ لیتا ہے. تو ایسا قرضہ لینا اسلام کے اندر ناپسندیدہ نہیں، بلکہ احادیث کو پڑھنے سے یہ پتہ چلتا ہے جو بندہ اپنی ضرورت کے وقت میں ادا کرنے کی نیت سے اگر قرضہ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا قرضہ ادا کروا دیتا ہے. ایک حدیث پاک میں ہے قیامت کے دن ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ارشاد فرمائے گا کہ تو نے قرض کیوں لیا تھا؟ تو بندہ کہے گا کہ مولا تو جانتا ہے میں نے کھانے میں، پینے میں اور پہننے میں، اڑانے کے لیے میں نے قرضہ نہیں لیا تھا. اے اللہ آگ کے ذریعے یا کاروبار میں یا کسی اور مصیبت کے اندر میں مبتلا ہو گیا تھا، چوری کی مصیبت میں مبتلا ہو گیا تھا. یعنی بندے کو کبھی آگ لگ جاتی ہے، کبھی مال چوری ہو جاتا ہے، کبھی کاروبار ڈوب جاتا ہے. تو بندہ عرض کرے گا مولا میں نے آگ یا چوری یا کاروبار کی مصیبت کی وجہ سے قرض لیا تھا.
اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے بندے تو نے سچ کہا ہے اور تیرا قرضہ ادا کرنا یہ اس کا میں زیادہ حقدار ہوں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے میزان عمل کے اندر ایک ایسی شے کو رکھے گا جس کی وجہ سے اس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرما دے گا. تو بندہ اگر جائز مقصد سے ادا کرنے کی نیت سے قرض لیتا ہے, ایک حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ناپسندیدہ مقصد سے قرض نہ لے بلکہ جائز مقصد سے قرض لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ میں ہوتا ہے. اللہ ساتھ میں ہوتا ہے, یعنی اللہ کی رحمتیں اس کے ساتھ میں ہوا کرتی ہے. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قرضہ لیا کرتی تھی, تو کسی نے کہہ دیا کہ اے ام المومنین آپ کو قرضہ لینے کی کیا ضرورت ہے, آپ کیوں قرضہ وصول کرتی ہیں؟ فرمایا میں نے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پڑھا ہے کہ بندہ جب تک مقروض رہتا ہے اس وقت تک اللہ کی مدد اس کے ساتھ میں رہتی ہے. میں قرض اس لیے لیتی ہوں تاکہ اللہ کی مدد میرے ساتھ میں رہے, تاکہ اللہ کی مدد مجھے ملتی رہے. یعنی ان کے مقصد کتنے اعلیٰ تھے, ان کے مقاصد کتنے بلند تھے. میں صرف اس لیے قرضہ لیتی ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ میرا مددگار رہے, کیونکہ بندہ جب تک قرض میں دبا رہتا ہے اللہ کی مدد اس بندے کے ساتھ میں رہتی ہے. ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا بندہ اگر ادا کرنے کی نیت سے قرض لیتا ہے اللہ اس کا قرض ادا کروا دیتا ہے, برباد کرنے کی نیت سے لیتا ہے اللہ اس کو برباد کر دیتا ہے. آج لوگ قرض لے کے برباد ہو جاتے ہیں, کیوں؟ ان کی نیتیں صاف نہیں ہے, ان کی نیت کے اندر فتور ہے, ان کے ارادے غلط ہیں, اس لیے برباد ہو جاتے ہیں. ورنہ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان سچا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ ادا کرنے کی نیت سے قرض لیتا ہے اللہ اس کا قرض ادا کروا دیتا ہے, اور جو برباد کرنے کی نیت سے لیتا ہے اللہ اس کو برباد کر دیتا ہے. اور ایک حدیث پاک میں تو یہاں تک فرمایا گیا اگر بندہ قرض لے, رب کو معلوم ہے اس بندے کا ادا کرنے کا ارادہ ہے, تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کا قرض ادا کروا دیتا ہے. اس سلسلے میں ایک حدیث پاک بڑی مشہور ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا, اس کو 1000 دینار کی ضرورت پڑ گئی. جب ضرورت پڑ گئی وہ دریا پار کر کے آیا, ایک بندے سے ملا اور کہا کہ مجھے قرض کی ضرورت ہے, مال دے دو. کہا تمہارا کوئی گواہ؟ کا میرا گواہ اللہ ہے. کہا کوئی ضامن لا کر کے دو؟ کا میرا ضامن اللہ ہے. اس بندے نے اللہ کے بھروسے 1000 دینار اجنبی کو قرض دے دیا. اس وقت لوگوں کے دل صاف تھے. آج اگر اللہ کو گواہ بنا کے کوئی قرض مانگے اجنبی آ کر کے, دو تماچا مار کر کے بندہ نکال دے گا, تیرا میرا کوئی تعلق نہیں, میں تجھے جانتا نہیں, میں تجھے کیسے میں تجھے دے دوں. لیکن اس زمانے میں لوگوں کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ بھی تھا اور لوگوں کی نیتیں بھی صاف تھی. 1000 دینار کا مطلب چاندی کے 1000 سکے. قرض دے دیا اور لے کر کے چلا گیا بندہ. جب قرض کی ادائیگی کا وقت آیا وہ بندہ دریا کے کنارے پہنچا کہ وقت ہو گیا, کوئی کشتی اس کو نہیں ملی. حدیث پاک میں آتا کشتی نہیں ملی. اس نے لکڑی کو لیا اور لکڑی کے اندر سوراخ کر کے اس کے اندر پیسہ رکھ دیا اور ایک پرچی رکھ کر کے اس پر لکھ دیا اور اس کو بند کر دیا لکڑی کو, اور دریا میں ڈالا. کا مولا میں نے جب قرض لیا تھا کوئی گواہ نہیں تھا, میں نے تجھے گواہ بنایا تھا. کوئی ضامن نہیں تھا, میں نے تجھے ضامن بنایا تھا. اے اللہ اب میں اس مال کو ادا کے لیے روانہ کرتا ہوں, اللہ میرے قرض دینے والے دائن کے پاس اس کو پہنچا دے. اب اس کو جب روانہ کیا ادھر وقت ہوا نا, وہ دوسرا قرض دینے والا بندہ دریا کے کنارے انتظار کرنے لگا. اللہ کو ضامن بنا کے گیا تھا, اللہ کو جو گواہ بنا کے گیا تھا قرض ادا کرنے آئے گا. تبھی اس نے دیکھا کہ وہ تو آیا نہیں. ایک لکڑی تیرتی ہوئی آئی, کا چلو اسی کو لے جاتے ہیں گھر کے اندر کاٹ کر کے ایندھن بنائیں گے. جب کاٹا تو اندر سے مال بھی نکلا اور پرچی کو پڑھا اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں نے تم سے قرضہ لیا تھا, اللہ کو گواہ بنا کے یہ میں تمہارا قرض ادا کر رہا ہوں. تھوڑے دن کے بعد میں اسے کشتی مل گئی, وہ دوبارہ پھر 1000 دینار لے کر کے آیا. پتہ نہیں میرا پیسہ پہنچا کہ نہیں پہنچا. جب آیا اس کے پاس گیا, کہا کہ میں تو کشتی تلاش کر رہا تھا نہیں ملی, اب جا کر کے ملی, یہ تمہارا قرض ادا کرنے آیا ہوں. کہا تم نے جو لکڑی میں پیسہ ڈال کر کے بھیجا تھا نا وہ مجھ تک پہنچ گیا, جاؤ تم خوشی خوشی پلٹ جاؤ, تمہارا قرض ادا ہو گیا. بندہ جب اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیت صاف عطا فرماتا ہے تو قرض کی ادائیگی بھی صورت نکل آتی ہے. میرے آقا نے فرمایا اللہ کو اگر یہ معلوم ہے کہ بندہ ادا کرنے کی نیت رکھتا ہے اللہ دنیا ہی میں اس کا قرض ادا کروا دیتا ہے. آج
لوگوں کا جو قرض کے معاملے کے اندر جو معاملہ ہے اور جو طریقہ وہ جو رویہ بڑا عجیب و غریب ہو چکا ہے. یہی وجہ ہے کہ قرض دینے والے بھی اب لوگ نہیں ملتے ہیں اور پھر مجبوراً لوگ سودی قرض لیتے ہیں. بینک سے لاکھوں روپے لون اٹھاتے ہیں اور اس کے اوپر لاکھوں روپے کا ان کو جو ہے وہ انٹرسٹ دینا پڑتا ہے. یہ حالات کیوں پیدا ہوئے؟ یہ ہماری وجہ سے پیدا. ورنہ قرض دینا تو یہ بڑا کار خیر ہے اور ثواب کا کام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی کو قرض دینا یہ آدھا صدقہ ہے. اور ایک موقع پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرض دینا یہ 2 مرتبہ قرض دینا ایک بار صدقے کا ثواب رکھتا ہے. حضرت اسود بن یزید کہتے ہیں ایک تاجر سے وہ قرضہ لیا کرتے تھے اور جب بھی وقت ہوتا تھا قرضہ اس کو واپس کر دیا کرتے تھے. ان کا یہی طریقہ تھا اور یہی معمول تھا. ایک بار ان کے پاس میں پیسہ بہت کم تھا تو گئے اور تاجر سے جا کر کے کہتے ہیں کہ ابھی مجھے ضرورت ہے, ابھی مجھے تھوڑا موقع دے دو تاکہ جب مال آئے گا تو میں آپ کا قرضہ ادا کر دوں گا. کہا نہیں, میرا قرضہ تم کو ادا کرنا پڑے گا. کہتے میں نے جو مال تھا اس کا قرض اس کے حوالے کر دیا. اس تاجر نے پیسہ ہاتھ میں لیا اور واپس میرے ہاتھ میں رکھ دیا. کہا جاؤ لے جاؤ. کہنے لگے پہلے تو میں وقت مانگ رہا تھا تم دے نہیں رہے تھے اور اب تم مجھ کو پیسہ واپس کر رہے ہو. کہا کہ میں نے تم کو قرض دیا تھا, آدھے صدقے کا ثواب ملا تھا, اب تم نے میرا قرض ادا کر دیا, دوبارہ پھر میں تم کو دے رہا ہوں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 2 بار دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایک صدقے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. تو اس لیے میں نے لے کر کے تمہیں واپس دے دیا ہے. اس وقت کے تاجروں کی نیتیں بھی کتنی صاف تھی, اللہ کی ذات پر ان کا یقین کتنا بلند تھا. اور بندہ جب قرض دیتا ہے, میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے, ابھی شب معراج آ رہی ہے انشاءاللہ مسجد میں پروگرام رہے گا, اس وقت معراج کی باتیں ذکر ہوں گی. آج میں اس میں سے ایک بات بتاتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے فرماتے جنت کے دروازے پر میں نے لکھا ہوا دیکھا کہ بندہ اگر صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 گنا ثواب عطا فرماتا ہے, اور اگر کسی کو قرض دیتا ہے اللہ 18 گنا ثواب عطا فرماتا ہے. حضرت جبریل نے بتایا اس کی وجہ یہ ہے بندہ اگر کسی کو کچھ صدقہ کرتا ہے تو سامنے والے کے پاس کچھ مال ہوتا بھی ہے, لیکن جب کسی کو کوئی قرضے کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو بڑا ضرورت مند ہوتا, اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا, تو اس لیے اللہ تعالیٰ قرض والے کو اور بھی زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے. تو یہ اسلام کی مقدس تعلیمات کو آج ہم چھوڑ بیٹھے. کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کے رویے قرض کے حوالے سے بڑے عجیب ہو گئے. ہاں یہ اور بات ہے کہ بندہ جب قرض لے اور وقت پہ نہ ادا کر پائے تو پھر ہونا یہی چاہیے کہ اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے تو اس کو مہلت دے دے. میرا رب قرآن میں فرماتا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ, یعنی اگر کوئی تنگ دست ہے نا, اللہ فرماتا اس کو مہلت دے دو, اس کو مہلت دے دو. کیونکہ بندہ جب مہلت دیتا ہے نا اس کا ثواب کتنا بڑا ہے, اس کا ثواب اتنا بڑا ثواب ہے کہ مہلت جب بندہ دیتا ہے تو اس کے بعد میں جتنے دن گزریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا ہی روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب دے گا. مثال کے طور پر آپ نے 10 تاریخ تک کے لیے 1000 روپیہ قرضہ دیا, 10 تاریخ آ گئی وہ ادا نہیں کر پایا, اب اس کے بعد میں 10 دن اور گزر گئے تو روزانہ 1000 روپے صدقہ کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا. ایک بار اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وقت گزر جائے اور بندہ پھر مہلت دے دے تو روزانہ جس کو جو ہے وہ ڈبل صدقہ کا ثواب عطا فرمائے گا. حضرت بریدہ بیٹھے ہوئے تھے, کہا یا رسول اللہ پہلے تو آپ نے یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ روزانہ 1 صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے, آج آپ یہ فرما رہے اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے. میرے آقا نے کتنی پیاری بات فرمائی, کہا جب تم کسی کو قرضہ دیتے ہو نا تو روزانہ 1 صدقے کا ثواب ملتا ہے, لیکن جو تاریخ ادا کرنے کی تھی اس تاریخ تک تو 1 ثواب ملے گا, اور جب وہ تاریخ اوپر نکل جائے گی اس کے بعد میں روزانہ اللہ تعالیٰ ڈبل ثواب عطا فرمائے گا. تو یہ مہلت دینے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے. ایک روایت میں آتا, حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے میدان میں ایک بندہ رب کی بارگاہ میں پہنچے گا اللہ کی بارگاہ میں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائے گا کیا عمل لے کر کے آیا ہے. وہ بندہ کہے گا مولا تو نے مجھے مال دیا تھا, میں لوگوں کو قرضہ دیتا تھا, لوگ اگر مجھے قرض ادا کرتے تھے خوشحالی سے لے لیتا تھا, اور اگر نہیں ادا کرتے تھے میں درگزر کرتا تھا, میں ان کو مہلت دے دیا کرتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا جب تو لوگوں سے درگزر کرتا تھا تو جا آج میں بھی تجھ سے درگزر کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس بندے کو اسی وجہ سے معاف فرما دے گا, اسی لیے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری دعائیں قبول ہوں
تو قرض دینے کے بعد میں لوگوں کے ساتھ میں آسانی کرے, ان پر سختی نہ کرے, اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا. اور ایک حدیث پاک میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بندہ جب کسی کو قرض دے اور اس کے بعد میں اس کو مہلت دے, اس کے لیے آسانی پیدا کرے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی مصیبتوں سے اسے بچائے گا اور اسے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. عرش کا سایہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا. یہ کتنا بڑا اجر و ثواب ہے کہ بندہ اگر کسی کو مہلت دے دے سامنے والے کی تنگی کی وجہ سے, لیکن مہلت دینے کا یہ مطلب ہے اس کے پاس نہیں ہے. مہلت دینے کا یہ مطلب نہیں کہ سامنے والا پیسہ جمع کر کے رکھا ہے اور دینے کا ارادہ نہیں ہے. حدیث پاک میں فرمایا کہ اگر کسی کے پاس پیسہ ہے پھر وہ ٹال مٹول کرتا ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کتنی وعید سنائی. ایسے بندے کو ظالم کہا گیا, ظالم کہا گیا, اور فرمایا گیا ایسا بندہ جو نہیں ادا کرتا ہے قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں جائے گا نا, چوروں کی طرح لے کر کے جایا جائے گا. اور آج ہمارا جو ماحول بن چکا ہے معاشرہ, اب تو قرض حسنہ ملنا بہت مشکل ہو گیا ہے. یہ قرض جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے. قرض کا معنی ہوتا ہے کاٹنا. قرض کو قرض اسی لیے کہتے ہیں, قرض کو قرض اسی لیے کہتے ہیں کہ بندہ اپنے پیسوں میں سے کچھ پیسہ کاٹ کے دوسرے کو دے دیتا ہے, اس لیے اس کو قرض کہتے ہیں. لیکن آج کل معاملہ الٹا ہو گیا. آج کل قرض کو قرض اس لیے کہتے ہیں تاکہ دو دوستوں کو کاٹ دے, یہ تاکہ دو خاندانوں کو کاٹ دے, تاکہ دو رشتوں کو کاٹ دے, تاکہ دو قبیلوں کے اندر جدائیگی پیدا کر دے. تو قرض تو مال کاٹ کر کے کسی کو دینے کے لیے کہا جاتا تھا, اب آج کل اس لیے قرض کو قرض کہا جاتا ہے. اگر کسی سے دشمنی کرنا ہو تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو قرضہ دے دو, پھر دشمنی پکی ہے, پھر دشمنی پکی ہے. ایک مرید ہے, وہ اپنے پیر کی بارگاہ میں جا کے کہتے حضور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر مصروف رہتا ہوں, لوگ بہت ملنے آتے, بہت ڈسٹرب کرتے, میں کیا کروں؟ فرمایا میں تم کو طریقہ بتاتا ہوں, جو مالدار تمہارے پاس میں آئے ان سے قرضہ لو, اور جو غریب آئے ان کو قرضہ دے دو. اب ظاہر سی بات ہے جب مالداروں سے قرضہ لوگے تو وہ آنا بند کر دیں گے, اور غریبوں کو قرضہ دو گے تو تمہارے پاس آئیں گے نہیں کہ کہیں ہم سے قرضہ مانگ نہ لے. تو اس طرح نہ غریب تمہارے پاس آئیں گے نہ مالدار تمہارے پاس آئیں گے. حضرت قیس یہ بڑے مالدار تھے, بڑے پائے کے بزرگ تھے, بڑے مالدار تھے, لوگوں کو قرضہ دیا کرتے, پورا علاقہ ان کا مغروض تھا. ایک مرتبہ بہت بیمار ہو گئے, چلنے پھرنے سے رہ گئے, بہت بیمار ہو گئے. جب بیماری بڑھ گئی کوئی ملنے بھی نہیں آیا. اپنی بیوی سے کہنے لگے میں لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں, کوئی مجھ سے ملنے بھی نہیں آتا. بیوی نے کہا کیسے ملنے آئیں گے, سب کو تو قرض دے کر کے رکھے ہو, کون آپ سے ملنے آئے گا؟ آپ نے غلام کو بلایا, کہا ایسے مال کو آگ لگ جائے جو دوستوں کو دوستوں سے ملنے سے روک دے, کہا جا کر کے بازار میں اعلان کر دو قیس نے جس کو قرض دیا ہے سب کا قرض معاف کر دیا ہے. حضرت قیس بازار میں گئے, کھڑے ہو کر کے اعلان کر دیا. جب لوگوں کو پتا چلا کہ قرض معاف کر دیا ہے تو اس کے بعد میں ملنے والوں کا ایسا تاتا بندہ, ایسا تاتا بندہ, روایت میں آتا ان کے دروازے کی چوکٹ ہی اکڑ گئی. اتنے لوگ ملنے کے لیے آنے لگے, حضور آپ خیریت سے, آپ خیریت سے, ایک کے بعد ایک لوگ ملنے آنے لگ گئے. تو یہ قرض جو ہے لوگوں کے درمیان دشمنی پیدا کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن گیا. وجہ اس کی یہی ہے لوگوں کی نیتیں صاف نہیں ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا, آ کر کے کہنے لگا کہ حضور میں قرضہ دیا ہوں, لوگ واپس دیتے نہیں ہیں. کہا تو میں جب کسی کو قرضہ دیتا ہوں تو واپس کی امید بھی نہیں رکھتا ہوں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں امید نہیں رکھتا, سوچتا ہوں دے دے گا تو ٹھیک ہے, نہیں دے گا تو پھر کوئی بات نہیں. تو اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں 1500 روپے قرضہ دے کے رکھا ہوں میں. اب آج کل والا یہ نوٹ نہیں, اس وقت سکہ چلتا تھا چاندی کا. 1500 روپے کا مطلب ہو گیا لاکھوں روپے میں قرضہ دے کے رکھا ہوں. لوگ جب اعلیٰ حضرت کو واپس نہیں دیتے تھے تو ان بغیر حضرتوں کو کیسے واپس دیں گے؟ فرماتے دے کر کے رکھا ہوں. اور اعلیٰ حضرت نے اس کے بعد بڑی پیاری بات فرمائی, بولے جب پہلے ہی سے نیت ہے کہ نہیں دیں گے تب بھی چلے گا تو میں ان کو تحفے میں کیوں نہیں دے دیتا؟ بولے تحفے میں اس لیے نہیں دیتا ہوں کہ حدیث پاک کے اندر ہے کہ جو قرض کے ادا کرنے کی مدت ہے, جب وہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو جتنا قرضہ دیا ہے اس کے بعد جتنے دن گزریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ اتنا پیسہ صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. تو بولے میرے پاس روزانہ 1500 روپے کہاں سے آئیں گے, کیسے میں صدقہ کروں گا؟ اب 1500 دیے تھے, وقت گزر گیا, اب روزانہ 1500 روپے صدقہ کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرماتا ہے. تو یہ ایک آج کا ماحول نہیں, زیادہ تر یہ ایک زمانے سے یہی سسٹم بنا ہوا, لوگ لیتے ہیں تو اس کے بعد میں دینے کا نام نہیں لیتے ہیں. حالانکہ اس کا وبال کتنا سخت ہے میں آج آپ کو بتا دوں. حدیث پاک میں فرمایا گیا, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قیامت کے دن بندہ پہنچے گا, قرض لے کر کے رکھا ہے, ادا نہیں کیا ہے جان بوجھ کر کے, تو 3 پیسوں کے بدلے میں, 3 پیسوں کی کیا حیثیت ہوتی ہے, 3 پیسوں کے بدلے میں 700 جماعت کے ساتھ پڑھی ہوئی نمازیں سامنے والے کو دی جائے گی.
اگر 3 پیسہ لیا ہے تو اتنی دی جائیں گی, 30 پیسہ لیا ہے تو کتنی دی جائیں گی, اور 300 پیسہ یعنی 3 روپیہ لیا ہے تو کتنی دی جائیں گی. اور اگر کسی نے 1000-2000 لے لیا تھا تو پورا کا پورا خالی ہو جائے گا, وہ کچھ بھی نہیں بچے گا میدان قیامت کے اندر. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس طرح ساری نمازیں اس کو مل جائیں گی جس نے قرض دیا تھا. اب اس کے بعد میں بھی پیسہ بچ جائے گا, قرضہ رہ جائے گا, تو پھر سامنے والے کے گناہ اٹھا کر کے اس قرض لینے والے کے اوپر لادے جائیں گے, اور اس کے بعد میں پل صراط سے دھکا دے کر کے اسے آگ کے اندر گرا دیا جائے گا, جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اتنا سخت وبال ہے, لیکن لوگ اسے بڑا معمولی سمجھتے ہیں. ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا, اپنے پیشانی مقدس پر ہاتھ رکھا, فرمایا کتنی سختی اتری ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا اگر کوئی بندہ قرض لے اور اس کے بعد میں شہید ہو جائے, پھر زندہ کیا جائے, پھر شہید ہو جائے, پھر زندہ کیا جائے, پھر شہید ہو جائے, تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف نہیں فرمائے گا. یعنی قرض لینے والا تین مرتبہ جام شہادت پی لے تب بھی اس کی معافی نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار جہاد کی فضیلت کو بیان کر رہے تھے. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ جہاد کرنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے؟ میرے آقا نے فرمایا سارے معاف ہو جاتے, لیکن قرض معاف نہیں ہوتا ہے. قرض نہیں معاف ہوتا ہے, قرض تب بھی اس کے ذمہ باقی رہتا ہے. اس کا وبال اتنا سخت بتایا گیا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب کوئی جنازہ لایا جاتا, میرے آقا پوچھتے اس کے اوپر قرضہ ہے؟ کہتے قرض ہے. فرماتے تم اس نے مال چھوڑا ہے؟ کہتے مال نہیں چھوڑا. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھتے. پھر ایک جنازہ آپ کی بارگاہ میں لایا گیا, فرمایا قرض ہے؟ کہا ہے. کا مال چھوڑا ہے؟ کا 3 دینار چھوڑے ہیں. تو سرکار نے اس کا جنازہ پڑھ لیا کہ جو مال چھوڑا ہے اس سے قرض ادا ہو جائے گا. پھر ایک جنازہ میرے آقا کی بارگاہ میں لایا گیا, کہا کہ قرض ہے؟ کہاں ہے. کا مال چھوڑا ہے؟ کا مال نہیں چھوڑا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھوں گا, اس کا جنازہ تم پڑھو, اس کا جنازہ تم پڑھو. حضرت ابو قتادہ نے کہا یا رسول اللہ میں ذمہ داری لیتا ہوں, اس کا قرض ادا کر دوں گا, آپ اس کے جنازے کی نماز ادا فرما لے. میرے آقا علیہ السلام نے جنازہ پڑھ لیا, لیکن پڑھنے کے بعد جب بھی حضرت ابو قتادہ ملتے تھے میرے آقا پوچھتے تھے قرض ادا کیا؟ جب بھی ملتے تھے پوچھتے تھے قرض ادا کیا؟ ایک بار میرے آقا نے فرمایا ابو قتادہ اس مرنے والے کا قرض ادا کیا؟ کہ آقا ادا کر دیا. تو میرے آقا نے فرمایا اب جا کر کے اس کی کھال ٹھنڈی ہوئی ہے, اب جا کے اس کی کھال ٹھنڈی ہوئی ہے. یعنی بندہ قرض لے کر کے مر جائے نا, وہ کتنی مشقتوں کے اندر گرفتار رہتا ہے. ایک بار اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا فلاں قبیلے کا کوئی ہے؟ کوئی نہیں بولا. فرمایا ہے فلاں قبیلے کا کوئی آواز نہیں آئی. تیسری بار پھر فرمایا فلاں قبیلے کا کوئی ہے؟ ایک بندہ کھڑے ہو کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں موجود ہوں. فرمایا تمہارے قبیلے کا وہ بندہ انتقال کیا تھا, قرض کی وجہ سے جنت سے روکا گیا ہے, یا تو قرض ادا کر دو اور یا پھر اس کو عذاب کے اندر مبتلا رہنے دو. تو سارے قبیلے والوں نے مل کر کے پھر اس کا قرض ادا کیا. آپ اسے اندازہ لگائیں یہ کتنا اہم معاملہ ہے. لیکن لوگوں نے آج قرض لینے کے بعد میں اس کو ایسا سمجھ لیا جیسے مال غنیمت ملا ہے, اپنے باپ کا مال ہے, جیسے چاہو استعمال کرو اور ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور میرے آقا نے فرمایا نا بندہ جب قرض لے لیتا ہے تو پھر جھوٹ بھی بولتا ہے, وعدہ خلافی بھی کرتا. فون کرو کہتا کل دیتا ہوں, پھر فون کرو کل دیتا ہوں. کل یہ 2-4 دن کی بات نہیں ہے, یہ 1 سال 2 سال تک کل چلتا رہتا ہے. اور سامنے والا جب زیادہ فون کرتا ہے نا تو پھر فون ہی بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اور گھر پہ بلانے چلے جاؤ نا تو پھر کہتے ہیں کہ جا کے کہہ دو کہ ابو گھر پہ نہیں ہے, اور لڑکا بھی باہر آ کے کہہ رہا ہے کہ ابو کہہ رہے ہیں کہ ابو گھر پہ نہیں ہے. یہ ماحول پیدا ہو جاتا ہے. اور یہ ایسا قصہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ آئے دن یہ سب ہم کو دیکھنے کو مل رہا ہے. آج قرضوں کی وجہ سے کتنے خاندان تباہ ہوئے. مجھے تو بڑا افسوس ہوا یہ سن کر کے. ہماری مسلم سوسائٹی کی ایسی بہت ساری عورتیں ہیں جنہوں نے قرضہ لیا, اپنی ضرورت کی وجہ سے لیا یا کسی بھی وجہ سے لیا, اور جب ادا نہ کر پائی اور نوبت یہاں تک آ گئی اپنی عزتوں کو بیچنے کے لیے نکلنا پڑا. ایسے حالات پیدا ہو گئے. اور آپ تو اخباروں میں پڑھتے رہتے ہیں آج کسانوں نے پھانسی کھا لی قرض کی وجہ سے, کتنے لوگوں نے زہر کھا لیا قرض ادا کرنے کی طاقت نہ ہونے کی وجہ سے. اور لاک ڈاؤن کے بعد کے اخبار آپ دیکھیں, لاک ڈاؤن میں بڑے بڑے کاروباریوں کا جب مال ڈوبا ہے تو اس کے بعد میں بڑے بڑے کروڑوں پتیوں کو پھانسی کی خبریں آپ لوگوں نے سنی ہوں گی کہ سارا کاروبار ڈوبا اور اخیر میں پھانسی کھانے پہ وہ مجبور ہو گئے. یہ سب قرض کا وہ شاخسانہ ہے جو آئے دن ہماری نگاہوں کے سامنے آتا رہتا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو تعلیمات عطا فرمائی ہے قرض کے حوالے سے, اگر ان تعلیمات کو ہم اپنے دل سے لگا کر کے رکھتے نا تو آج ایسے حالات پیدا. بندہ اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرے. امام حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بار جا رہے تھے اور راستے میں کچھ حلوہ یا کوئی کھانے کا سامان مل رہا تھا, تو
آپ کو لینے کی تمنا ہوئی لیکن پیسہ نہیں تھا, سامنے والے نے کہا کہ قرض لے لو. فرمایا کہ اگر میں قرض لے لوں گا تو پھر بعد میں مجھے بار بار اس کو سمجھانا پڑے گا دیتا ہوں, تو اس کو سمجھانے سے بہتر ہے میں اپنے دل ہی کو روزانہ نفس کو سمجھاتا رہوں گا, تجھے حلوہ کھلاؤں گا, رک جا حلوہ کھلاؤں گا, رک جا تجھے حلوہ کھلاؤں گا. تو دوسرے لوگوں سے بحث کرنے سے تو بہتر ہے اپنے آپ کو سمجھا لیا جائے. آج ہم نے اپنی خواہشات کا دائرہ اتنا بڑا کر لیا کہ قرض کے اندر ڈوب کر کے اس کے بعد میں باقی کی زندگی ہم بڑی جو ہے وہ اس انداز کے اندر مصیبت میں گزارتے ہیں کہ نہ رات کو چین ہے نہ دن کو چین ہے. اور میں خاص طور سے آج کے اس محفل کے اندر جو میں نے قرض کا ذکر چھیڑا ہے یہ بتانا چاہوں گا کہ قرض کو لوگ معمولی نہ سمجھیں. یہ بہت بڑا وبال ہے بندہ اگر ادا کی نیت نہ رکھے. اگر ادا کی نیت رکھتا ہے, لیکن نیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹھیک ادا کر دیں گے, نیت کا مطلب ہے ذرائع بھی ہونے چاہیے. پاس میں پھوٹی کوڑی نہیں ہے, 1 کروڑ آدمی قرضہ لے لے, وہ کہاں سے ادا کرے گا؟ یہ نیت تھوڑی ہوئی, یہ تو صاف ہڑپ کر لینے والا مسئلہ ہوا. میں یہ حدیث اس سے پہلے بھی سنایا تھا, آج پھر بتاتا ہوں تاکہ دلوں کے اندر یہ خیال پیدا ہو کہ قرض کا معاملہ کتنا سخت ہے. میرے آقا علیہ السلام کے وصال کا وقت آیا. حضرت بلال سے کہا اعلان کر دو سارے مسجد نبی میں جمع ہو جائے. حضرت بلال نے اعلان کر دیا, لوگ دوڑے مسجد نبی میں آ گئے. لوگ دکانوں پہ بیٹھے ہوئے تھے نا, دکانیں کھلی چھوڑ کر کے سب مسجد نبی میں جمع ہو گئے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 2 صحابہ کا سہارا لے کر کے مسجد نبوی کے اندر تشریف لا رہے ہیں. آخر کیا بات ہو گئی؟ میرے آقا علیہ السلام نماز پڑھانے کے لیے مصلی امامت پہ نہیں آ رہے ہیں, آج 2 صحابہ کا سہارا لے کر کے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں داخل ہو رہے ہیں. بات کیا ہے؟ اے مسلمانوں, اس حدیث پاک کو سنو اور اندازہ لگاؤ اسلام معاملات کی کتنی صفائی چاہتا ہے اور قرض کا وبال کتنا سخت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوئے, اس کے بعد میں میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کسی کا مجھ پر حق ہے وہ حق لے لے, وہ چاہے مال کے ذریعے ہو, سامان کے ذریعے ہو, کسی بھی طرح کا کوئی حق ہو مجھ سے وصول کر لے. میرے آقا نے فرمایا کہ دنیا کی رسوائی یا آخرت کی رسوائی سے آسان ہے, کیونکہ قیامت کا بوجھ اٹھانا بہت مشکل کام ہے. تو میرے آقا علیہ السلام نے جب فرمایا کہ جس کو حق چاہیے حق لے لے, میرے آقا پہ کس کا حق ہو سکتا تھا؟ لیکن اللہ کے رسول اس حالت میں تشریف لا کے بتا رہے ہیں کہ سمجھ جاؤ اگر تم ایمان والے ہو نا تمہارا کردار کیا ہونا چاہیے. ایک صحابی کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ 3 درم آپ نے مجھ سے قرض لیا تھا, ایک فقیر مانگنے آیا تھا, مجھ سے آپ نے دلوایا تھا, وہ باقی ہے. میرے آقا نے حضرت فضل سے کہا ان کا 3 درم ادا کر دو. انہوں نے 3 درم ادا کر دیے. پھر میرے آقا نے فرمایا جس کو بوجھ ہلکا کرنا ہو دنیا میں بوجھ ہلکا کر لے, قیامت کا میدان بڑا سخت ہے. ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ میں نے مال غنیمت سے یہ سامان لے لیا تھا. میرے آقا نے ایک صحابی سے کہا اس کا قرض ادا کروا دو. اللہ کے رسول علیہ السلام نے سارا معاملہ کلیئر کیا اور پھر اپنے حجرے میں تشریف لے گئے. کونین کے دولہ نے آخری وقت کے اندر اپنے کردار سے بتایا اگر تم میرا کلمہ پڑھتے ہو تو دنیا سے جب جاؤ نا تو معاملہ اپنا صاف کر کے جانا, قیامت کے میدان میں بڑا سخت معاملہ ہے. آج زمین پہ حساب بڑی آسانی سے ہو جائے گا, پل صراط پہ جب قرض دار پکڑے گا تم کو, جب تم کو قرض دینے والا پکڑے گا تب جا کر کے احساس ہوگا. وہاں پہ اگر ادا نہ کیا تو وہیں سیدھا پل صراط سے جہنم میں گرا دیا جائے گا. میرے آقا کا وصال ہوا, بات ختم نہیں ہوئی. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق جب خلیفہ بنے تو اعلان کیا جس کسی کا بھی میرے آقا پہ حق ہو آ کر کے ابو بکر سے لے لے. حضرت علی خلیفہ بنے, ہر سال جاتے تھے حج پہ, شیطان کو جا کنکری مارتے, جمرات کے پاس کھڑے ہو کے کہتے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پر کسی کا کوئی حق ہو, آپ کو کسی نے پیسہ دیا تھا اگر لینا باقی رہ گیا ہو تو علی سے آ کر کے لے لے. اتنا اہتمام فرمایا. اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت آیا, آپ کے غلام معیقب آپ کی بارگاہ میں آئے. فرمایا میرے اوپر کسی کا قرض ہو تو بتاؤ, کچھ پیسہ باقی ہو تو بتاؤ. کہ حضور سارا معاملہ کلیئر ہے, 1 درم باقی ہے, اس کو رہنے دیا جائے. کہا نہیں رہنے دیا جائے, اس کو بھی ادا. کہا حضور 1 درم تو باقی ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا نہیں. عائشہ سے کہا, اپنی بیٹی عائشہ سے کہا ان کا درم ان کو ادا کرو, درم ادا کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب انتقال کا وقت آیا, آپ کو جب خنجر مارا گیا اور اٹھا کر کے آپ کو جب گھر پہ لایا, اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور بلا کے کہا بیٹا میرا قرض ادا کر دینا, میرا قرض ادا اگر میرے ترکے سے ہو جائے ترکے سے ادا کرنا, اور ترکے سے ادا نہ ہو تو میرے قبیلے والوں سے لے لینا, بنی عدی سے لے لینا, ان سے بھی ادا نہ ہو قریش سے لے لینا, کسی اور کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا. اتنا بڑا جب آپ قرضہ چھوڑ کے جا رہے تھے پوچھا کتنا قرضہ ہے, کا 82,000 کا قرضہ ہے. پھر بعد میں جب آپ کا انتقال ہوا آپ کے خاندان کے ایک فرد نے آپ کا پورا قرضہ ادا کر دیا. یہ کردار تھا ہمارے اسلاف کا اور ہمارے بزرگوں کا. آپ نے کربلا بہت سنا ہے, کربلا ایک واقعہ نہیں ہے, کربلا میں بہت سارے درس ہیں.
میں ہر سال کربلا کے موقع پر اس میں سے نکلنے والے درس آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ لوگوں نے سنا ہوگا کوفہ میں مسلم بن عقیل جب گئے تھے اور آپ کو قتل کرنے کے لیے ابن زیاد نے جب گورنر ہاؤس میں بلایا تھا, حضرت مسلم بن عقیل سے پوچھا گیا تھا آخری تمنا کچھ اور نہ تھی. فرمایا میری آخری تمنا یہ ہے, میں کوفہ میں آیا ہوں, میں نے قرضہ لیا ہے, میرا قرضہ ادا کروانا ہے. ابن سعد تھا, اس کو بلا کے کہا جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا قرضہ ادا کر دینا. شہید ہو رہے ہیں, امام حسین کی محبت میں دنیا سے جا رہے ہیں, لیکن یہ نہیں ہم تو امام حسین کے ماننے والے ہیں اور امام حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں, ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے. انہیں پتا تھا آخرت کے معاملات بڑے سخت ہیں, کہا میرا قرضہ ادا کر دینا. امام حسین کے نام پہ شہید ہونے والا دنیا سے جا رہا ہے, قرض ادا کرنے کی وصیت کر کے جا رہا ہے. یہ کردار تھا ہمارے اسلاف کا, یہ کردار تھا ہمارے بزرگوں کا. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں اپنے بیٹے عبداللہ کو بلاتے ہیں اور بلا کر کے کہتے ہیں بیٹا میرا قرضہ ہے, میرا قرضہ ادا کرنا, میری جتنی پراپرٹی ہے سب بیچ دینا لیکن میرا قرضہ ادا کر دینا. اب جب حضرت زبیر کی شہادت ہوئی, آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ نے حساب لگایا, 22 لاکھ کا قرضہ تھا, 22 لاکھ کا قرضہ. مختلف علاقوں میں جو جو پراپرٹی تھی ساری آپ کی پراپرٹی انہوں نے بیچ دی اور قرض کو جب ادا کر دیا, اعلان کر دیا جس کا بھی کوئی حق ہو میرے باپ کے اوپر وہ آ کر کے مجھ سے لے لے. سارا حق ادا کر دیا. ادا کرنے کے بعد ان کے بھائی آئے اور کہا کہ بھائی جان اب ہمارا حساب کر دیجئے, ہم کو ابا کے مال میں سے کچھ ترکہ دے دیے. کہا نہیں, ابھی میں 4 سال تک حج جاؤں گا اور حج کے اندر اعلان کروں گا, وہاں پہ سارے لوگ آتے ہیں حج میں, کہوں گا میرے باپ پر کسی کا قرضہ ہونا تو مجھ سے آ کر کے لے لے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ 4 سال تک حج کے لیے گئے, ہر سال حج میں کھڑے ہو کے اعلان کرتے تھے میرے باپ زبیر پر کسی کا قرضہ ہو مجھ سے آ کر کے وصول کر لے. 4 سال اعلان کرنے کے بعد میں پھر اپنے بھائیوں کو بلایا اور بلا کر کے اپنے باپ کا ترکہ ان کے درمیان تقسیم فرمایا. انہیں معلوم تھا کہ مال کا یہ وبال کتنا بڑا سخت ہوا کرتا ہے. اللہ اکبر. حضرت اسی طرح ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن ابی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ایک یہودی سے قرضہ لے کر کے رکھے. وہ یہودی میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا, آ کر کے کہنے لگا کہ میرا قرضہ نہیں ادا کر دے. بلایا عبداللہ ابن ابی حضرت کو, کہا قرضہ ادا کرو. کہا یا رسول اللہ میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں. میرے آقا نے فرمایا قرضہ ادا کرو. کہا یا رسول اللہ تنگ دست تو کچھ نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا تم قرضہ ادا کرو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ جب مال آئے گا تو میں ادا کر دوں گا. میرے آقا نے فرمایا قرضہ ادا کرو. گئے بازار کے اندر, اپنی چادر کو بیچ دیا اور ایک چادر کی لنگی بنا لی, اور وہ ایک لنگی کے اندر صرف آئے اور کھڑے ہو کر کے مارکیٹ میں اعلان کر دیا جس کو بھی 4 درہم میں خریدنا وہ خرید لے. اپنی اس چادر کو 4 درہم میں خریدا اور یہودی کو لا کر کے قرضہ ادا کیا. یہ کردار میرے آقا علیہ السلام نے سکھایا. یہودی ہے, مسلمان نہیں ہے, لیکن تمہیں قرضہ ادا کرنا ہوگا. اگر تم مقروض ہو اور نہیں ادا کرتے ہو تو پھر تم بڑے وبال کے اندر گرفتار ہوتے ہو. کتنی روایتیں ہیں, میں نے اس سے پہلے بھی کتنی مرتبہ بیان کی, لیکن آج میں نے پھر دوبارہ اس ٹاپک کو اس لیے چھیڑ لیا کہ معاشرے کے اندر قرض کے لین دین کے معاملات بڑھ رہے ہیں, لوگوں کے گھر خاندان اور دوستیاں ٹوٹ رہی ہیں. لوگ اس کو بڑا ہلکے میں لیتے ہیں, اس کو ہلکے میں نہ لیں, یہ بڑا سخت معاملہ ہے. اور قرض ادا کرنے کا طریقہ یہی ہے, جو ٹائم مقرر ہے اس سے پہلے ادا کر دیں, یہ اچھا طریقہ ہے. اور اگر پہلے نہیں دے سکتے تو جو وقت آ جائے اس پر ادا کر دیں. وقت پہ ادا نہ کر پائیں تو فون کر کے گھر میں چھپ نہ جائیں. اس کے بعد میں طریقہ یہ ہے جس سے آپ نے قرضہ لیا اس سے ملاقات کریں, اس سے بات کریں, اپنے حالات بتائیں کہ میں پریشانی میں مبتلا ہوں, مجھے کچھ اور ٹائم دے دیا جائے, اور پھر ٹائم اس سے مہلت لیں. یہ کیا چوروں کی طرح بندہ چھپتا پھرے اور مال ادا نہ کرے اور پھر اللہ کی ناراضگی مول لے. اسی حالت میں اگر مر گیا تو رب کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر کے وہ بندہ حاضر ہوگا. اور پھر قرض ادا کرنے کا طریقہ کتنا پیارا. ایک صحابی ہے میرے آقا علیہ السلام نے ان سے قرض لیا. جب قرض ادا کرنے کے لیے گئے میرے آقا علیہ السلام نے کچھ زیادہ بھی دیا اور اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا قرض کا ادا کرنا یہ ہے کہ جو لیا اس کو دے دیا جائے اور شکریہ ادا کیا جائے. میرے آقا نے فرمایا اللہ مبارک فی اہلک و مالک, اللہ تیرے مال میں اور تیرے اہل و عیال میں برکت عطا فرمائے. تو یہ قرض ادائیگی کا طریقہ ہے کہ پہلے سے اگر مقرر کریں گے جتنا لیا اس سے زیادہ دوں گا, یہ سود ہو جائے گا, یہ حرام ہے. کچھ بھی مقرر نہ کریں, کوئی نیت نہ رکھیں. ہاں سامنے والا جب قرض ادا کرنے کے لیے آیا تو اپنی خوشی سے کچھ بڑا کر کے دے دے, یہ پسندیدہ ہے, اسلام اس کو پسند کرتا ہے. اور جب قرض ادا کرو تو شکریہ ادا کرو, میرے آقا نے فرمایا. اور دعا دو, کیا دعا دو؟ اللہ مبارک فی اہلک و مالک, اللہ تیرے اہل میں اور تیرے مال کے اندر برکت عطا فرمائے. یہ اسلام کی مقدس تعلیمات اگر ہم نے آج عمل کی ہوتی نا تو آج بینکوں کے اندر مسلم ایریوں کو بلیک لسٹ کے اندر نہیں ڈالا جاتا.
فلاں مسلم ایریا اس کو لون نہیں دیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس علاقے کے اندر زیادہ تر لوگ لون لے کر کے فرار ہو جاتے ہیں. آج یہ دھبا جو لگتا ہے نا آپ پہ نہیں لگتا, یہ اسلام پہ دھبا لگتا ہے, یہ مسلمانوں پہ دھبا لگتا ہے. آج ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دیا, اور مسلمان جب بدنام ہوگا نا, خالی مسلمان نہیں بدنام ہوگا, اس کے ساتھ ساتھ اسلام کی بھی بدنامی ہوگی کہ اسلام کا کلمہ پڑھنے والے لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں. عزیزان مکرم, اپنا رویہ بدلو, آخرت کے معاملات بڑے سخت ہیں. اور سن لو, مسلمان کا قرضہ دبا دینا یہ بھی بڑا وبال ہے, لیکن کافر کا قرضہ دبانا اس سے بھی بڑا وبال ہے. کیونکہ مسلمان کو تو نیکیاں دے کے بندہ چھوٹ جائے گا, کافر کو کوئی نیکی ملنے والی نہیں ہے. کافر کے ساتھ میں اگر آپ نے ایسا کیا ہے تب تو اس کی سزا وہ جہنم کا عذاب ہی ہے, اگر اللہ معاف نہ فرمائے تو. یہ بڑا سخت مسئلہ ہے. ہمارے ائمہ کو دیکھیں, امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں. اب وقت سمٹ گیا, نہیں تو میں ان کی باتیں بتاتا, آپ سوچتے تعجب میں پڑ جاتے. ایسا کردار تھا ہمارے بزرگوں کا. لہذا قرض کا لین دین یہ اسلام میں جائز ہے, لیکن جو اسلام کی تعلیمات ہے اس کے مطابق ادا کیا جائے تو بہتر ہے, نہیں تو پھر وبال جہان بن جاتا. اللہ رب قدیر ہمیں اپنے معاملات کو درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.